آپ حضرات یہاں پہ تشریف لائیں جلسے میں، ہے نا، اور کچھ لوگ اس غرض سے آئے ہوں گے کہ حضرت سے ملیں، چل کے ملاقات کریں، مصافحہ کریں. کچھ لوگ جلسے میں آئے، سب کا اپنا اپنا الگ ہوتا ہے. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جلسے کا اصل مقصد کیا ہے نا؟ جلسہ غوث پاک کے نام سے ہے نا، غوث اعظم کے نسبت سے اس جلسے کو کیا گیا ہے. سب جانتے ہیں غوث پاک، ہر آدمی جانتا ہے. تو اصل مقصد مسلمانوں جلسے کا یہی ہے کہ اس جلسے میں ہم اور آپ آئیں، اور آنے کے بعد جو یہاں پہ علماء اکرام تشریف لائے ہیں ان کی باتوں کو سنیں، اور سننے کے بعد اس پہ عمل کریں، تاکہ ہماری دنیا ہی بنے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے. یہ رکھ دو اس کو 5 منٹ، ہے نا. اور اگر آپ یہاں پہ آئے، آپ نے ادھر سنا، ادھر نکال دیا، تو مسلمانوں ہمارا بھی یہاں پہ آنا بیکار، اور آپ کا بھی یہاں پہ آنا بے مقصد. آج ہمارا یہ اصول ہے، ایک طریقہ بن گیا دنیا کا، ہر انسان کامیابی کی طرف بھاگ رہا ہے نا، کہ ہم کامیاب ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، تعویذ دے دیجئے کس لیے؟ کامیاب ہو جائیں. کوئی دعا کر دیجئے کس لیے؟ کامیاب ہو جائیں. لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ ان کے نزدیک کامیابی کا معیار کیا ہے نہیں. اب جب پوچھا کیا کامیابی، کہ نوکری مل جائے، ان کے آگے کامیابی کا معیار نوکری ہے. کوئی آیا کہ وہ ہم حضرت کھیت خریدنا چاہتے ہیں، 10 بیگھہ کھیت ہو جائے ہمارا. پتہ چلا ان کے نزدیک کامیابی کا معیار 10 بیگھے کھیت ہے. کوئی آیا کہ وہ گاڑی لینا چاہ رہے ہیں، حضرت دعا کر دیے 4 پہیے کی گاڑی لے لیں، بولیرو لے لیں، اسکارپیو لے لیں. تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ اس کا مطلب ان کے نزدیک کامیابی کا معیار گاڑی ہے، 4 پہیے کی کار ہے. بہرحال جو ایسا ہوتا ہے، جس ماحول میں رہتا ہے اور جس کیٹیگری کے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اور جیسے لوگوں کے پاس اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اس کو کامیابی کا معیار اس کا اسی طرح کا ہوتا ہے نا. جیسے لوگ گاڑی والے کے پاس بیٹھا تو اس کو کہا ہم گاڑی لینے کامیابی ہے. کھیت والے کے پاس بیٹھا سمجھتا ہمارا خوب کھیت ہو جائے تو ہم کامیاب ہیں. کسی دکاندار کے پاس بیٹھا دکان بہت اچھی ہو جائے تو ہم کامیاب ہیں. لیکن کبھی آپ کسی مولانا صاحب کے پاس جائیں، ان کے پاس جائیں کہ حضرت آپ کی کامیابی کا ہے میں ہے، مولانا فضل الرحمان سے پوچھیں کہ آپ کی کامیابی کس چیز میں ہے نا. مولانا عبد الکریم سے پوچھیں کہ ہم تو کامیابی حضرت دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کا کامیابی کا معیار کیا ہے؟ آپ کا کامیابی کا معیار کیا ہے؟ اسٹیٹس کیا ہے کامیابی کا؟ تو مولانا صاحب کہیں بھائی تمہارا تو معیار، آپ دنیا میں رہتے ہو، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ سمجھتے ہو گاڑی لے آئے تو ہم بہت ہی بلندیوں میں پہنچ گئے. آپ کا معیار کھیت ہے، آپ کا معیار بہت بڑی بلڈنگ ہے، آپ کا معیار بہت پیسہ ہے. لیکن ہمارا معیار تو بھائی یہ ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، ہے نا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے نزدیک معیار کچھ بھی ہو، لیکن اللہ کے نزدیک تمہارا معیار یہ ہونا چاہیے، کامیاب وہ ہوا جس نے پاکیزگی حاصل کی، اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی، ہے نا. یہ معیار رکھا ہے اسلام نے ہماری کامیابی کا. ہمارا معیار یہ ہونا چاہیے، ہمارے معیار دنیا نہیں ہونا چاہیے. دنیا تو ہے ہی، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے دنیا میں، جو ہماری قسمت میں لکھا ہے وہ ملے گا، ہے نہیں. رزق کا وعدہ اللہ نے کیا دے گا، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، باقی اللہ کے اختیار میں، وہ جس حال میں بھی رکھے. لیکن معیار اپنا یہ بناؤ کہ اپنا پاکیزگی حاصل کرو. پاکیزگی بہرحال اس کے اوپر اگر پہنچا جائے بہت باتیں آگے نکل جائیں گی. پاکیزگی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری پاکیزگی جو ہم لوگ کرتے ہیں، ایک باطنی پاکیزگی ہوتی ہے. اللہ کا ذکر کرو، ذکر بھی بہت طرح کا ہوتا ہے. اس ذکر کو دیکھیں گے آپ تو بہت ہی، جب دنیا پیدا نہیں ہوئی تھی اس ذکر کا تعلق اس وقت سے ہے. اور نماز پڑھو، نماز بھی کئی طرح کی ہوتی مسلمانوں. بہرحال اپنا معیار بناؤ صرف اللہ اس کے رسول کے ذکر کو.
آج ہمارے بڑے بڑے اسلاف، ہمارے بزرگ، آپ جن کے نام سے آپ نے اس جلسے کو سجایا ہے، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا معیار یہی تھا۔ ان کا معیار قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی تھا۔ مسلمانوں، علم حاصل کر کے اور کس طرح کی پاکیزگی انہوں نے حاصل کی، اور کس طرح سے انہوں نے رب کا ذکر کیا، اور کس طرح سے نماز پڑھی کہ ان کو اللہ نے اتنا بڑا درجہ عطا کیا کہ آج آپ بیٹھے ہوئے ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے نام کا جلسہ کر رہے ہیں، ہے نا۔ اور جب بھی کوئی صدق دل سے، عقیدت سے غوث پاک کا نام لیتا ہے، پکارتا ہے، تو اللہ کی عطا ہوتی ہے اور غوث پاک کی مدد اس آدمی تک پہنچتی ہے۔ تو غوث پاک کوئی درجہ اسی وقت مسلمانوں حاصل ہوا۔ یہ نہیں کہ ہم نے اپنا معیار دنیا کو بنایا، ہم نمازیں چھوڑ دیں، ہم جھوٹ بولیں، چغلی کریں، غیبت کریں، ہم پڑوسی کو ستائیں، ہم ماں باپ کو ستائیں، ہم نماز نہ پڑھیں، ہم بری باتیں کریں، اس کے بعد سوچیں کہ ہم کو سب کچھ مل جائے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صرف اس جلسے کا آج یہی پیغام سمجھ لیے، یہی بات سمجھ لیے، یہی نصیحت سمجھ لیے کہ اپنا معیار جو قرآن نے ہم کو بتایا ہے کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اپنا معیار اسی کو بنائیے، یعنی نماز پڑھیے، اللہ کو یاد کیجئے۔ یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تسبیح لے کر کے خالی گھومتے رہیں۔ یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح سے اپنی زندگی کو گزارا ہے، اسی طرح سے آپ نے زندگی گزاری ہے، یعنی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو جب دیکھیں گے آپ، تو زندگی کے کسی گوشے میں آپ جائیے، زندگی کے کسی گوشے میں چلے جائیے، بچپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، یا بیٹھ جا 5 منٹ رکھو اس کو، جا کر کے جاؤ، بات کہاں سے کرتے ہیں، بیٹھے تو نکل جاتی ہے۔ بچپن ہر اللہ کے رسول کی زندگی کا ہر گوشہ ہمارے لیے مسلمانوں جو ہے مشعل راہ ہے، اور جو میں نے معیار بتایا ہے اسی کے مطابق ہے۔ جب آپ اس کو دیکھیں گے اور اس کے مطابق مسلمانوں اپنی زندگی گزاریں گے تو دنیا بھر کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی، اور جو ہمارے بیچ جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی آفتیں ہیں، جو بھی بلائیں ہیں، اللہ ان کو دور کرے گا، اور خوشحالی بھی آئے گی، سرسبزی بھی آئے گی، اور ہر طرح کی آپ جو ہے وہ آپ کی مرادیں ہی پوری ہوں گی۔ لیکن صرف اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ میرے پاس لوگ جاتے ہیں پریشانی لے کر کے کہ وہ کبھی کبھی کفریہ الفاظ بولنے لگتے ہیں کہ حضرت ٹھیک نہیں ہو رہا۔ پڑھے لکھے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ طبیعت نہیں ٹھیک ہو رہی، ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تب بھی ہمارے اوپر یہ پریشانی۔ ارے نماز اپنی جگہ، پریشانی اپنی جگہ ہے نا، نماز تو فرض ہے۔ تو مومن کے لیے دنیا ایک امتحان گاہ ہے نا، مومن کے لیے دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اور آخرت ہی اس کے لیے سب کچھ ہے۔ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، جتنا آپ دنیا میں اچھے کام کریں گے اتنا ہی اچھا صلہ آپ کو آخرت میں ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں سے خوش ہو جاتا ہے، اگر دنیا میں ان سے کوئی جو غلطیاں کمیاں ہوتی ہیں، تو بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، سمجھ لیجئے ان غلطیوں کا ازالہ ہوتا ہے نا۔ تو پریشانیوں سے اور اس طرح کی باتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس پہ صبر کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ یہ ہم کو پریشانی آئی، اسے دور فرما۔ اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے گا۔ باقی یہ بھی کہے کہ اللہ تو نے دنیا میں بھیجا ہے، جس حال میں تو رکھے گا ہم اس میں راضی ہیں، ہے نا، راضی برضائے مولا۔ سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کے نواسے بھی، صحابی رسول بھی، اہل بیت اطہار میں سے بھی، کتنے مراتب، لیکن کربلا کے میدان میں کتنا بڑا امتحان کیا تھا وہاں، راضی برضائے مولا۔ اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں بندے کو خوش رہنا چاہیے۔ بہرحال چند باتیں تھیں عرض کی، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس جلسے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کیونکہ کل جمعرات ہے، میرے پاس بہت بھیڑ ہوگی، اس لیے میں ابھی
جاؤں گا تاکہ صبح مجھے پریشانی نہ ہو. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا آنا جانا تو یہاں رہتا ہی ہے. اور جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں گاؤں کے ہیں جلال آباد کے, سب کو شکل سے جانتا ہوں, بھلے ہی نام نہ جانے لیکن شکل سے سب کو جانتے ہیں اور پہچانتے بھی ہیں. اور انشاءاللہ یہ جان پہچان ہماری آپ کی یہاں بھی ہے تو قیامت تک رہے گی انشاءاللہ, ہے نا.